السلام علیکم. میں ڈاکٹر فواد سلیمان اور کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. ہمارے سیشن کی دوسری یا تیسری سیریز ہے. میں اور قاسم صاحب آپ ناظرین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کیا پریشانیاں ہیں جو بچوں کو گھر کے ماحول میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چند سوالات ہوں گے, ڈسکشنز ہوگی, تو میں چاہوں گا کہ قاسم صاحب ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں باقاعدہ طور پر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں یہ آپ سے پوچھوں گا کیونکہ 4 بھائی ہوتے ہیں سمجھو آپس میں, تو سمجھو میرے ہی بیٹے سمجھو 4 بھائی ہیں, میرے 4 بیٹے ہیں سمجھو. تو یعنی کہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹے کو ڈانٹتا ہوں, یعنی کہ تین کو ایسے چھوڑتا ہے. اکثر پیرنٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میری بات میرا ابو نہیں سنتا ہے. جی فرق کرتے ہیں. یہ بچوں کو کس طرح پھر ان کو وہ کرنا چاہیے سمجھو, چاروں کو ایک ہی ساتھ ایک جیسا رکھنے کے لیے. یہ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیے سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم سب انسان ہیں اور کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا. دیکھیں محبت ہو یا نفرت ہو, پسند ہو یا ناپسند ہو, یہ ساری چیزیں لاشعور سے کنٹرول ہوتی ہیں, بیک آف دا مائنڈ سے کنٹرول ہوتی ہیں, اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ واسکٹ پسند آئی, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کا کلر پسند آئے گا. یہ لاشعوری طور پر مجھے کلر پسند تھا, یا کپڑوں کا کلر ہے, یا کوئی خاتون بازار میں جاتی ہے اسے کوئی دوپٹہ پسند آتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لاشعوری طور پر اٹریکٹ کرتے ہیں. کچھ چہرے, کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. تو اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ جو والدین, ہو سکتا ہے کہ ان کو 1-2 بچے ان میں ان کی طرف وہ زیادہ جانبدار ہوں, ان والدین کو اپنا عکس نظر آتا اس بچے میں, اور یہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہوتی لاشعوری طور پر. ان کو محسوس نہیں ہوتی لیکن اس کو تیسرا بچہ محسوس کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں کہ اس کے باوجود بھی اس چیز کو ہم جتنا اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ہم اپنی خواہشات کو سمجھیں گے, فیلنگز کو سمجھیں گے, اور ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کو ایک ساتھ رکھیں, ہم بچوں کے جذبات کو سمجھیں. بچوں کے جذبات, اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ بچوں کو چیزیں لے کر دی جائیں, لیکن ہم بچوں کے ایموشنز کو سمجھیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا برتاؤ اپنی طرف سے سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. اور کسی بچے کو اگر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گیپ زیادہ ہے, ہم اسے نہیں سنتے, تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کو ہمارے کس عمل سے ایسے لگا. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب, ہمارے خاص کر معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سمجھو ایک میرا بیٹا ہے, میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے ابو کی شکل ہے, میرے بھائی سمجھو اس مرحوم کی بھائی کی شکل ہے. پھر دوسرے جو بچے ہوتے ہیں کہ ابو زیادہ تر اسی کو محبت کرتے ہیں, اسی سے پیار کرتے ہیں, اسی کو نام دیا ہوا ہے ابو کا اپنا سمجھو. یہ چیزیں بھی میں نے اپنے معاشرے میں زیادہ دیکھی ہیں. ان کو صحیح کرنے کے لیے یا گھر کو, ان بچوں کو کس طرح صحیح کریں گے کہ ہم سر کے ماحول کو صحیح کریں, بچے یہ چیز نہ سمجھیں. یہ جی یعنی کہ ایک ہی ساتھ ایک گھر میں سب کو ایک طرح کس طرح رکھا جائے گا. اس میں نے کہا کہ ہماری لاشعوری طور پر جانبداری, جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ہم بائسڈ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کر, کچھ رشتوں کو لے کر, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ ماضی میں ہماری کمیاں تھیں جن کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم بچوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو نام رکھنے سے اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شاید وہ ہمارے ذہن میں وہ کسی قسم کی کوئی فیلنگ یا ذہن میں کوئی پچھتاوا چل رہا ہو, اس سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پر پوری انرجی لگائیں کہ ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں, اس میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اپنی پوری انرجی اس چیز پر خرچ کریں. ہماری اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے ایک پیور انٹینشن کے ساتھ, ایک صاف نیت کے ساتھ, کہ ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں. اس کے باوجود بھی یہ شکایتیں آئیں گی کہ کسی کے ساتھ آپ زیادہ اچھا کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کم, کیونکہ دنیا ہے, دنیا میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی. دنیا کی حقیقت یہ ہے. اب چونکہ دنیا اور جنت میں تو ڈفرینس ہے, یہاں پر تو چیزوں میں فرق تو آئے گا, لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش بھرپور کر سکتے ہیں, سپورٹ, اور ان کو اس چیز کا, ان کو ری ایشور کرائیں, یقین دہانی کرائیں, جس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے اگنور کر رہے ہیں, اس کو اتنا زیادہ آپ
ایک طریقے سے ان کے ساتھ انوالو نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو ایک طرح سے یقین دہانی کرائیں کہ نہیں میری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، اور عملاً سپورٹ کر کے دکھائیں، تو تب ہم ان چیزوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ جو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اتنا زیادہ انوالو نہیں کیا جا رہا، تو تب اس کی فیلنگ اس سے ہو سکتا ہے کہ کم ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھو، یہ میں دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سمجھو ایک بچے نے ڈانٹ کھائی ہے ابو سے، اپنے ابو سے ڈانٹ کھائی ہے، تو اسی ماں نے جب کھانا لایا تو وہ نہیں کھا رہا ہے، آج بھی نہیں کھایا، رات کو بھی نہیں کھایا، پھر اس کی ماں نے پھر اپنے اس کے ابو کو بتایا، پھر ڈانٹا، یعنی کہ اس کو کیوں ڈانٹے یا اس کو کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے، یہ میں صحیح، بالکل صحیح سوال ہے۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمل کو رویے سے ٹھیک کیا جاتا ہے، رویے سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں، ہم ہاشم کی بات کرتے ہیں کہ اس کو اگر میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں آپ کے بیٹے کو، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ ہاشم پینسل ایسے پکڑ کے یوں لکھو، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہاشم مجھے دیکھتا ہے کہ میں بہت خوبصورت لکھ رہا ہوں، تو ہاشم کس سے متاثر ہوگا؟ دوسری والی مثال سے، تو وہ خود کوشش کرے گا کہ میں ایسے لکھوں۔ تو کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے اپنے کھانے کی روٹین آؤٹ ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں اس نوبت تک ہوں کہ ڈانٹ کی ضرورت نہ پڑے، دونوں پیرنٹس کی ایک بات ہو، اگر والد کہتے ہیں ہاں تو ماں بھی ہاں کہے، اگر ماں کہتی ہے نہ تو والد بھی نہ کہیں، بھلے ان کے آپس میں جیسے تعلقات ہوں، لیکن دونوں پیرنٹس کو ایک بات کرنی چاہیے، تو اس سے کافی حد تک آپ بچے کے رویے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری ایک چیز مجھے ابھی ذہن میں آئی، سب سے جو کامن چیز ہے وہ ہے ایموشنل ابیوز، کہ آپ کسی کے جذبات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں مغربی دنیا کی نہیں، احساسات تو جذبات کے بہت سارے معاملات ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم ان سب چیزوں کا صفایا کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن کسی حد تک ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے ایک بات جو بچے کے دل پر لگتی ہے کہ اس کا پیرنٹ اس کو سنتا نہیں، اس کے آئیڈیاز کو سنتا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کو کہے کہ میں نے یہ والی چیز لائی ہے، تو آپ ضرور دیکھیں اس چیز کو، آپ پوچھیں اس سے کہ تمہیں کیسے پسند آئی، تم نے اچھا اس میں اور کیا کیا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہے، تو آپ بھی اس چیز کو دیکھیں، تو اس سے اس کو فیلنگ آئے گا کہ کنیکٹیویٹی ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے بہت ساری جگہوں پر بچے یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کا دماغ ذہن ہمارے طرف نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے نا، لاسی میں ایک مثال دیتا ہوں، سمجھو، یعنی کہ ایک چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں ارے تم صبر کر، یعنی کہ وڈا پاڑم گالین تو تم ننڈو چلا تو وچم گالی، ایسے ہی اکثر ہوتے رہتے ہیں نا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ سمجھو ایک بچہ یعنی کہ گھر والے ٹیوشن پہ بھیجتے ہیں، مگر وہ ٹیوشن نہیں جاتا ہے، دوسرے اپنے دوستوں سے گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر، جب ٹیوشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو گھر چلا جاتا ہے، مگر یہ سمجھو ایک یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسرا سمجھو والد صاحب جو ہے نا، جو اسکول سے بچے آتے ہیں ان کی ڈائریاں چیک نہیں کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی چیک کرنی چاہیے، نہیں چیک کرنی چاہیے، کیا ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا ہے، ان میں بھی میں نے بولا کہ والد صاحب لوگوں کو ایک میسج ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ساری چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل، جہاں تک کاپیز کا تعلق ہے، ہوم ورک کا جو آپ کا دوسرا سوال ہے، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے پیرنٹس کو کہ بچے کی کارکردگی کیا ہے، اور پھر میں کہنا چاہوں گا کہ ڈیفیکلٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اکثر و بیشتر یہ ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ پیرنٹس خود اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، وہ اتنے پہلے سے ہی چڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پیرنٹس برے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے سرکمسٹانسز، ان کی مشکلات، ان پر ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کی چیزوں کا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، مشکل ہوتی ہے، اور پھر انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس اس کو نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ وہ خود کس پریشانی کا شکار ہیں۔ دیکھیے، بچوں کے مسائل کو حل کرنے سے پہلے ہمیں پیرنٹس کے مسائل کو سمجھنا پڑے گا، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ چیز بالکل ضروری ہے کہ پیرنٹس کو کاپیز کو چیک کرنا چاہیے اور بچے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے ایک بہت ہی ایزی کمفرٹیبل میڈیم میں، جس میں بچہ اپنی مشکلات کا آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے۔ آپ کے سوال کا پہلا حصہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟
پہلا حصہ میرے خیال میں یہ وہ مثال نہیں دے رہے کہ جب بڑے بات کرتے ہیں تو وہ چھوٹا ایک بچہ بات کر رہا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں ارے تو ننڈو گال ماں بابا وہ جب وڈا گالین تھا یہ. ہاں بالکل ایسے ایسے آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ تو بہت ہی میرے قریب کے حالات میں سے بھی ایسی چیزیں بہت ساری گزری ہیں کہ چھوٹوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ بڑے کے سامنے نہ بولیں. تو دیکھیں ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی خود اعتمادی کو توڑ رہے ہوتے ہیں، ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایسے سمجھیں بمباری کر رہے ہیں آپ کہ بچے کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، دیکھیں جو عزت ہے وہ عمل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اچھا ریگارڈ ہم سب کو دینا چاہیے، دل سے عزت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جملوں میں ہو. سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ شاید وہ عزت، وہ خلوص نہیں ہے ان کے کہنے میں، جب تک چیزیں دل سے نہیں ہوتی. تو میں والدین کو اس چیز میں یہ کنوے کرنا چاہوں گا کہ پلیز ایسے نہ کیا کریں کہ تم بات نہیں کرو، تم چھوٹے ہو ابھی تک، بڑوں کے درمیان میں. دیکھیں اس کو یہ سکھائیں کہ جب ڈسکشن چل رہی ہو تو اپنی باری کا انتظار کیا جائے، اور جہاں اپروپریٹ ہو وہ سوال ضرور پوچھیں. بچہ اگر آپ سے سوال نہیں پوچھے گا تو کس سے سوال پوچھے گا؟ اب دیکھیں اس کا ایک ڈفرینس میں آپ کو بتاتا ہوں. جن بچوں کی کراچی میں گرومنگ ہوئی ہے وہ، اور دوسرے بچے جن، مثال کے طور پہ میری جو شروع کی گرومنگ ہے بلوچستان کی ہے. میں جب یہاں پر کراچی میں آیا تو میں نے کافی ڈفرینس دیکھا کہ یہاں پر جو بچے تھے یا یہاں پر جو اسٹوڈنٹ تھے ان میں وہ ہچکچاہٹ نہیں ہے سوال پوچھنے کی جو انیشلی بلوچستان سے آنے والے بچوں میں ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو سوال پوچھنے کو انکریج کرنا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں آتی مجھے نہیں آتی، تو ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، تم سرچ کر لو، یا ہم مل کر سرچ کرتے ہیں کہ اس چیز کا آنسر کیا ہے. تو بچوں کے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ آپ نے ہی دینے ہیں، ہم نے ہی دینے ہیں، پیرنٹس نے ہی دینے ہیں. اکثر میرے خیال میں بڑی لمبی ڈسکشن ہو گئی، تو اب اس کو ختم کرتے ہیں. ہم شکریہ کرتے ہیں لوگوں کا، کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو بور نہ کریں. جی اب آپ بھی شکریہ کر لیں کہ جی بالکل. تو میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کا کہ جو ٹائم نکالتے ہیں اور وہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی سوسائٹی کے لیے مل کر کام کریں، اور تاکہ ہم اپنے لوگوں کا بھلا کر سکیں. صرف اور صرف ہمارا یہ مقصد ہے. آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ.